تلاش ہے، اور میں بنیادی طور پہ ایک یورولوجسٹ ہوں. میں کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز کا فیلو ہوں، اور آج جس موضوع پہ میں آپ سے گفتگو کرنے والا ہوں وہ ہے شوگر یا ذیابیطس اور اس کے ساتھ ریلیٹڈ سیکشل ڈسفنکشن. یاد رکھیں یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک شوگر کے مریض کو جنسی کمزوری یا اریکٹائل ڈسفنکشن بھی ہو. اگر ایک مریض کی شوگر کنٹرول رہتی ہے اور وہ اچھی طریقے سے اپنا خیال رکھتا ہے اور ریگولر ایکسرسائز اور ڈائٹ کنٹرول کرتا ہے تو یہ ممکن ہے کہ اس کو کبھی بھی زندگی میں اریکٹائل ڈسفنکشن نہ ہو. لیکن جو پیشنٹس اپنی شوگر کا خیال نہیں رکھتے یا ڈاکٹر کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق اپنی غذا کو کنٹرول نہیں کرتے یا باقاعدہ ورزش نہیں کرتے تو ان میں اس بات کا قوی احتمال ہے کہ وہ آگے چل کے ان کو جنسی کمزوری کا سامنا کرنا پڑے گا یا اریکٹائل ڈسفنکشن کا سامنا کرنا پڑے گا. جو شوگر ہے اگر وہ ان کنٹرولڈ رہے تو آپ کی وہ خون کی شریانوں کو متاثر کرتی ہے، خاص طور پہ جو باریک ترین خون کی شریانیں ہیں ان کو تنگ کر دیتی ہے. اسی طریقے سے وہ آپ کی نروز کو بھی متاثر کرتی ہے. اسی لیے اگر آپ ان لوگوں سے جن کی شوگر ان کنٹرول رہتی ہے کبھی بات کریں تو آپ کو بتائیں گے کہ ہمیں رات کو سوتے وقت پاؤں میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے، مجھے محسوس ہی نہیں ہوتا، جس طرح وہ کہیں گے کہ ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے پاؤں ہمارے ساتھ بھی ہیں، وہ چلتے ہیں تو لگتا ہے کہ وہ روئی کے اوپر چل رہے ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ کی خون کی شریانیں جو آپ کے پینس کو یا آپ کے عضو تناسل کو جا رہی ہیں اگر وہ تنگ ہو جاتی ہیں تو اس میں خون کی روانی جانا کم ہو جاتی ہے. بنیادی طور پہ جو اریکشن ہے یا جو سختی آنا ہے عضو تناسل میں، اس کا جو بنیادی جو میکنزم یا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ خون اس کے اندر جائے لیکن باہر نہ آئے. لہٰذا جب آپ کو اریکشن یا سختی آتی ہے تو خون اندر ہوتا ہے لیکن وہ باہر نہیں آ پاتا، اور اسی خون کی بندش کو ہم اریکشن کہتے ہیں. جب آپ کی خون کی شریانیں تنگ ہو جائیں گی اور وہ خون اندر تک نہیں جائے گا تو آپ کو اریکشن نہیں آ پائے گا، اور یہی ہوتا ہے ذیابیطس میں. تو ذیابیطس میں ایک تو خون کی شریانیں تنگ ہوتی ہیں، اور سم ٹائمز اگر آپ کی نروز بھی ڈیمیج ہو گئی ہیں جس میں آپ کی سینسیشنز جاتی ہیں آپ کے اسپائنل کارڈ اور آپ کے دماغ کو، جس سے آپ کو اریکشن یا ہوشیاری اور بہتر آتی ہے، وہ بھی اگر ڈیمیج ہوتی ہیں تو یہ دونوں چیزیں مل کے، یہ دونوں عوامل مل کے آپ کی ہوشیاری کو شدید طریقے سے متاثر کرتی ہیں. جو ذیابیطس سے متاثر ہوئے ہوئے مریض ہیں ان کو ابتدائی طور پہ ہم کنٹرول کرتے ہیں دوائیوں سے، اور ان کو ہوشیاری واپس آتی ہے اور ان کو بہتری آتی ہے. لیکن اگر ذیابیطس کا مریض ایک خاص سطح پہ پہنچ گیا ہے جہاں سے واپسی ناممکن ہے تو پھر ہمیں اس کو پینائل امپلانٹ کرنا پڑتا ہے یا اس کو آرٹیفیشل پینس لگانا پڑتا ہے تاکہ اس کی جنسی جو کارکردگی یا جو اس کی سیکشل پرفارمنس ہے وہ متاثر نہ ہو اور وہ سیکس کرتا رہے. کیونکہ بہت سے مریض ابھی ریلیٹیولی ینگ ایج میں ہوتے ہیں. میرے پاس بہت سے مریض آتے ہیں جو اپنی 50s میں ہیں، جو سم ٹائمز 40s میں ہیں، جن کی شوگر بہت زیادہ اوپر رہی اور ان کو اب جنسی مسائل آنا شروع ہو گئے. تو ایسے مریضوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کا بر وقت علاج کیا جائے تاکہ ان کو اپنی بیوی کے حقوق ادا کر سکیں. کیونکہ obviously جو سیکشل پرفارمنس ہے یا جو سیکشل نیڈ ہے وہ دونوں میاں بیوی کی ہے. اینڈ اگر آپ اپنا خیال نہیں رکھیں گے تو یہ عین ممکن ہے کہ آپ ایک ایسی جگہ پہ چلے جائیں جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہے، اور پھر آپریٹو سرجری جو ایک ایکسپینسو اور ایک مہنگا عمل ہے اور سم ٹائمز فیل بھی ہوتا ہے، تو اس تک جانے سے پہلے اگر آپ دوائیاں استعمال کریں گے تو ممکنات ہے کہ آپ واپس آ سکیں. میں اپنے کلینک پہ بھی اس کا علاج کرتا ہوں اور میرے جیسے بہت سے یورولوجسٹ اور بھی کرتے ہیں. اگر آپ کو کوئی بھی ایسا پرابلم ہو تو آپ میرے کلینک تشریف لائیں تاکہ آپ کی تشخیص اور بر وقت علاج کیا جا سکے. اگر آپ کو کوئی بھی اس سے متعلق کوئی سوال ہو تو آپ نیچے دیے گئے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ.